تو کولیشن آف دا ولنگ یہ تھی جس کا نام سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی جو ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں جوائن کر لے. یہ وہ جنگ تھی کولیشن آف دا ولنگ یہ عراق کی کہ اس میں جو ہے پہلی بار 250 سال کی ہسٹری میں فرانس اور یو ایس کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ژاک شیراک جو اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا اس کے کوئی کافی اچھے 80s سے جو ہے تعلقات بڑے اچھے تھے عراق کے ساتھ، کیونکہ ان کو اپنی وہ والی باتیں یاد تھیں کہ یو ایس نے عراق کو یوز کیا تھا ایران کو پنش کرنے کے لیے، کہ 79 میں جو ریولوشن ہوئی ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دم سے تعلقات ڈاؤن گریڈ کیے ہیں، جو ایک ریولوشن کے بعد ایک دوسری حکومت آئی ہے جو بالکل پرو سوویت ہو گئی ہے، سوویت یونین ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ امریکہ تو ہمارے پیچھے پڑا، وہ تو ہماری حکومت ٹکنے نہیں دے گا. تو انہوں نے 1 سال کے اندر ہی عراق ایران جنگ سٹارٹ کرائی تھی. صدام حسین کو پوری بیکنگ دے کے. صدام حسین کا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ تھا. 8 سے 9 سال تک اس کو ایک درمیانے سائز کے ملک کے پاس، جو ایک ٹھیک ہے درمیانے سائز کی ایک آرمی تھی، درمیانی ان کی کوئی بہت ماڈرن ان کی آرمی نہیں تھی، لیکن اس کو فل ماڈرنائز کر کے، کیونکہ ایران کا جو لیول تھا، آپ سمجھیں کہ ایران اس وقت 79 سے پہلے بہت امیر ملک تھا، اور ان کے جو آرمی کا لیول تھا وہ ایجپٹ والا تھا. اور آپ سمجھیں کہ پاکستان اس وقت شاید اسے لیٹ سے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو. 79 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت شاید، کیونکہ ایران ایک بہت امیر ملک تھا، آئل ریچ ملک تھا، لیکن عراق کو انہوں نے فرام دا گراؤنڈ اپ اٹھا کے جو ہے ایران کے مقابلے میں لائے تھے کہ یہ ان کی اتنی کیپیبلٹی ہو کہ یہ ایران کو ایک سیویئر پنشمنٹ دے سکے اور 7-8 سال تک یہ جنگ جاری رہے. اور ڈونلڈ رمسفیلڈ نے جو عراق وار میں بھی اس کا بہت بڑا کردار تھا، تو اس سے انہوں نے ایک بار پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جنگ میں کون جیتے؟ اب امریکہ اس وقت اس وار میں خود عراق کو سپورٹ کر رہا تھا. تو ڈونلڈ رمسفیلڈ کی بہت فیمس یہ فریز ہے کہ اٹس اے شیم دیٹ دے بوتھ کین لوز، کہ سب سے اچھا تو یہ ہو کہ یہ دونوں ہی ہار جائیں. مطلب یہ اتنی بدنیتیں تھے مسلمان ملکوں کے بارے میں اس وقت، ایران اور عراق دونوں کے بارے میں. تو میں ژاک شیراک کی بات یہ کر رہا تھا کہ جرمنی نے، فرانس نے اس ٹائم پہ، اس ہنی مون پیریڈ میں عراق کو بہت زیادہ ویپنز سپلائی بھی کیے تھے. تو اور دوسرے بھی ایک ملکوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہو جاتے ہیں، باقی چیزوں پہ بھی وہ کوپریشن ان کا چلتا ہوگا جو کچھ ہوگا. تو ژاک شیراک جو ہے بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہماری فرینچ آرمی جو ہے نیٹو کے ساتھ مل کے جو ہے یہ جب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے کوئی پراپر ایویڈنس ہی نہیں ہے تو وہ اس میں شریک ہو. تو بش نے اپنا یہ کولیشن آف دا ولنگ بنائی تھی کہ جو ہے جو ملک ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں چلیں عراق کے خلاف.